قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مختصر آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خالق کائنات سے دعا ہے حق کہنے، حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان المعظم کا یہ آخری جمعۃ المبارک ہے اور اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک میں آئے گا، تو رب تعالی رمضان المبارک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام علی رضوان کا یہ معاملات میں رہا کہ آپ رمضان المبارک کے اندر اپنے آپ کو اللہ کے احکام اور عبادت کے اندر مشغول کر لیتے، اور پھر جنت کی تزئین و آرائش اور جنت کی تیاریاں اور جنت کی آباد کاری کا مہینہ بھی اسے تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ اس ماہ مقدس کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکتیں اپنے عروج پر ہیں، اور اس ماہ مقدس کے اندر جس طرح ایک نیکی کا ثواب 70 نیکیوں کے برابر ہے، اسی طرح ایک گناہ کا عذاب 70 گناہوں کے برابر بھی ہے۔ شیطان بند کر دیا جاتا ہے اور اللہ کی رحمتیں آسمان دنیا سے زمین دنیا کی طرف نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ فرمایا کہ میں نے نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جنت میں درختوں کے پتے کیسے ہوں گے؟ وہ کئی روایات ہیں، لیکن ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ درخت ایسا بھی ہے جس کے ہر پتے پہ یہ لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان ذو النورین ہیں، علی حیدر ہیں، یہ سارے الفاظ جنت کے پتوں پہ اللہ نے لکھے۔ کیوں؟ وہ جنتی ہستیاں، وہ جنتی لوگ جو اس دنیا سے تشریف لے گئے، اگر ہم اپنے آپ کو ان کی زندگیوں کے مطابق بھی ڈھال لیں تو رب تعالیٰ آسانی کرنے والا ہے، اور رب تعالیٰ کی شان عرفہ والا ہے، اور ساری کائنات کو پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ پچھلے دنوں پاکستان کے اندر ایک شخص نے اللہ کی گستاخی کی۔ ہم تو پہلے سنتے تھے کہ نبی کی گستاخی ہوتی ہے، اللہ کے نیک لوگوں کی، اہل بیت کی، صحابہ کی گستاخیاں ہوتی ہیں، لیکن اس ملک پاکستان کے جو اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اسلام کے نام پہ وجود میں آیا، اس کے اندر ایک ایسے شخص تھا جو بڑا دیکھنے میں نیک تھا لیکن سفید داڑھی تھی، عمر جلیل ایک صحافی ہے، اس نے پورے مجمع کے اندر نعوذ باللہ اللہ رب العزت کی گستاخی کی۔ وہ ایسی گستاخی کہ شاید کوئی کافر بھی نہ کرے، اور کافر بھی شاید آپ کسی کافر ملک میں بھی اس کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن ملک پاکستان کے اندر یہ بھی ہوا، نہ کوئی کسی نے اس کو پکڑا، نہ کسی نے کچھ سے پوچھا، نہ کوئی کسی نے باز پوچھ، وہ تو ویسے ہی ایمان چلا گیا۔ وہ اس ایک لفظ میں اگر آپ کو اس کی ایک لائن اس نے پورے مجمع کے اندر پورے آڈینس میں بیٹھے ہوئے اس نے کہا میں اللہ سے ملا۔ اب جملہ کفر نہ باشد، میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھیں دیدہ دلیری کس حد تک چلی گئی، اور اللہ رب العزت سے ایمان ہمارا کس حد تک ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ سے کہا، اور اللہ وہ ایک ادیب تھا، اور وہ اب بھی اس پاکستان میں موجود ہے، کہا میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ تو کس طرح جانتا ہے کہ مرد کے اندر اور مرد کی خاصیت کیا ہے اور مرد کے اندر برداشت کیا ہے؟ تو نے تو شادی نہیں کی، تجھے عورت کے وجود کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو شادی چھوڑا نہیں۔ نعوذ باللہ وہ الفاظ اتنے کفری ہیں کہ وہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔
کہا کہ تو شادی کرتا تجھے پتہ ہوتا کہ عورت کیا ہوتی ہے. اس حد تک کیا جا رہا ہے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ عالمی ایجنڈا ہے, یہ بولے نہیں جاتے, ان سے بلایا جاتا ہے. اس کے پیچھے پورے مشن ہیں اور ہمارے ایمان کو جانچا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم بھائی اور باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ کوئی کافر ہے نبی کی گستاخی کرے گا, کوئی کافر ہے صحابہ کی گستاخی کرے گا, اہل بیت کی کرے گا. آج تک کسی کافر نے اللہ کی گستاخی نہیں کی, لیکن وہ مسلمان ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. آپ پورا اس کی باتیں پڑھ لینا, آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ مسلمان ہے. اور پھر یاد رکھنا اللہ کہتا ہے, اللہ پھر وہ مخاطب کر کے کہتا ہے تیری کوئی اولاد نہیں ہے, تجھے کیا پتہ اولاد کیا ہوتی ہے, اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے, تیری بیوی نہیں ہے, تجھے کیا پتہ. نعوذ باللہ اس طرح کے اللہ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے. اور جو جانتا ہے کہ اللہ وہ ہے, نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا, وہ بے نیاز ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, لیکن ہمارے یہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میں نے آپ کو کئی مہینے پہلے کہا تھا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ویسے ویسے لوگ اور باتیں ہمارے سامنے عیاں ہوتی جائیں گی, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس سے پہلے ہم نے ایسی باتیں سنی نہیں ہوں گی جو ہم آگے سنتے آئیں گے. آگے سنایا جائے گا, ہمیں دکھایا جائے گا کہ اس سے پہلے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی جو آگے لوگ کریں گے اور ہمارے ایمان کو جانچیں گے. حضور نے فرمایا تو اس لیے اللہ کی پناہ چاہو ان فتنوں سے جو کئی صورتیں اور روپ دھار کر ہمارے اندر سرایت کرتے جا رہے ہیں, اور اللہ کی پناہ چاہو اس بات سے کہ شیطان کس روپ میں ہمارے ایمان کو چھیننے کے لیے آ جائے اور ہمیں ایمان کے جانے کی خبر بھی نہ ہو. تو اس لیے اس بات کو بلوز خاطر رکھیں اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی امان میں رکھے اور ہر فتنوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے, ہماری اولادوں کو اور ہماری نسلوں کو, ہمارے احباب کو اور تمام مسلمانوں کو ہر قسم کے آسمانی زمینی فتنوں سے کیا کرے, محفوظ کرے. اور پھر اگر ہم آگے بات کر رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی تھا, وہاں کس طرح سے اپنی آخرت, ہمیں اصل مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ایک جملہ سنتے ہوں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار فلاں بندہ گناہ کر رہا ہے, اگر وہ بخشا گیا تو میں بخشا جاؤں گا. یہ جملہ ہمارے یہاں بہت عام ہوتا ہے کہ ہم برائیاں لوگوں کو دیکھ کے کرتے ہیں کہ فلاں کر رہا ہے, اسے کچھ نہیں ہوا, اگر وہ بخشا جائے گا تو میں بھی بخشا جاؤں گا, اگر وہ بخشا نہ گیا تو پھر کیا ہوگا. عذاب بہت سخت ہے. حضرت عمر رضی اللہ اور صحابہ اکرام وہ پاک ہستیاں جن کے نام اللہ نے جنت میں لکھے ہیں, ان کی اگر زندگی کے احوال کو ہم دیکھیں تو ہمیں تو اپنی عبادت, تو ہماری عبادت ویسی نہیں ہے, ہمیں تو اپنی عبادت کچھ معنی ہی رکھے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں, آپ ایک دفعہ اپنے گھر میں کام کر رہے تھے تو چراغ جل رہا تھا, تو آپ جس روشنی میں مملکت کے امور سر انجام دے رہے تھے تو وہ چراغ جو تھا وہ بیت المال کے پیسوں سے بنا تھا. اس کا چراغ, اس کا جو تیل تھا اس کا پیسے حکومت کی ملکیت سے آئی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ کام کرنے لگے تو آپ کے بیٹے آپ سے ملنے کے لیے آئے, تو آپ نے ملاقات کرنے سے پہلے, تو جب ملاقات کرنے کے لیے آئے تو آپ نے اسے کہا کچھ دیر آرام رک جاؤ. جب آپ نے تمام کام کر لیے تو آپ نے پھونک مار کر چراغ بجھا دیا اور پھر اپنے بیٹے سے کہا بیٹا اب بتاؤ کیا کام ہے. کہا کہ ابو اب کیا بتاؤں, روشنی نہیں ہے, میں بات کرنے آیا تھا آپ نے روشنی ختم کر لی, چراغ بجھا دیا, میں کیا بات کروں. کہا کہ بیٹا یہ جو چراغ تھا یہ بیت المال کا تھا, ملک کی امانت تھا, عوام کی امانت تھا, تو ان کے پیسوں سے ان کے کام سر انجام دے رہا تھا. اب جب تم میرے پاس اپنے ذاتی کام سے آئے ہو, میں نہیں چاہتا کہ وہ روشنی جو بیت المال کی پیسوں سے چراغ میں تیل تلا ہے اس روشنی میں میں اپنا ذاتی کام کروں, تو میں نے اس وجہ سے اسے بجھا دیا. اب دیکھیں ایسے حکمران اب شاید ڈھونڈنے میں ہمیں نصیب نہ ہو. آج تو اگر ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں آج تو بیت المال تو دور کی بات, جتنے پیسے ہوتے ہیں وہ وزراء, حکمران, جتنے بڑے بڑے عہدیدار ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے حکومت کے جو خرچے ہیں اس کو چھوڑیں, وہ اپنے ذاتی خرچے بھی اسی سے نکالتے ہیں. اور اس حد تک دل کی سختی کا عالم ہے کہ جو زکوٰۃ کے پیسے ہیں اور جن پیسوں سے حکومت کی طرف سے زکوٰۃ جمع کر کے غریب اسپتالوں کے اندر رکھے جاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غریب ہے اور وہ پیسے نہیں دے سکتا تو اس بیت المال سے زکوٰۃ کے پیسوں سے اسے کاٹ دیا جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ غریب کو نصیب نہیں ہوتا, عمراء جن کے پاس کمی نہیں وہ بھی اسی پیسوں سے علاج کروا رہے ہوتے ہیں.
تو وہ علاج کیا ہوگا؟ وہ مزید بیماری بڑھتی ہی جائے گی۔ تو یاد رکھنا کہ علاج کسی بھی چیز کا کرائیں شفا رب نے دینی ہے۔ علاج کسی چیز کا کرائیں اس علاج کے اندر شفا تھوڑی ہوتی ہے، یا دوائیوں کے اندر یا طریقوں کے اندر شفا ہوتی ہے۔ شفا تو کس کے پاس ہوتی ہے؟ اللہ کے پاس ہوتی ہے۔ آپ اگر ناجائز ذرائع سے اگر کوئی کام کریں گے تو وہ چیز آپ کے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ نقصان دہ ہو جائے گی۔ اور اس پر پھر صحابہ کرام نے رضوان کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کی بہت زیادہ دوستی حضرت عباس سے تھی۔ کس سے تھی؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی بہت زیادہ دوستی تھی۔ آپ دونوں نے وعدہ کیا، اب سننا وعدہ کیا تھا؟ آپ دونوں نے وعدہ کیا کہ اگر ہم دونوں میں سے جو پہلے مر گیا، فوت ہو گیا، تو پھر وہ مرنے کے بعد دوسرے کے خواب میں آئے گا اور آ کے بتائے گا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، میرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا، تاکہ وہ تو کہتے ہیں کہ پھر پہلے حضرت عباس سے پہلے حضرت عمر کا وفات ہوئی اور آپ کا انتقال ہو گیا، اور وعدہ تھا خواب میں آنے کا۔ آج یہاں پہ ایک مسئلہ میرے ذہن میں ابھی اسی وقت آیا، اگر مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے تو خواب میں کون آ رہا ہے؟ صحابہ کرام علی رضوان حضور کی تربیت یافتہ لوگ تھے، وہ جانتے تھے کہ مرنے کے بعد مسئلہ ختم نہیں ہوتا، ایک نیا مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد زندگی مکمل نہیں ہوتی بلکہ نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ میں نے شاید ابن حکیم جالینوس کا ایک واقعہ بتایا تھا، فرمایا کہ ہر انسان کی دنیا سے جانا وہاں، یہاں کی وفات وہاں کی پیدائش ہے۔ میں نے چلا آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں کا جانا وہاں کی پیدا ہونا ہے۔ انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے فقط زندگی یہی ہے، وہ اندھیرا، وہ چھوٹی سی دنیا۔ وہ جب اس ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے تو اس کے لیے وہاں کا انتقال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ منتقل ہونا۔ وہ حقیقت میں پیٹ پہ اس دنیا سے مر جاتا ہے، منتقل ہوتا ہے، اور پھر وہ نئی دنیا میں آتا ہے۔ تو کیا وہاں کی زندگی کا ختم ہونا یہاں کی زندگی کا شروع ہوتا ہے۔ جب وہ اس دنیا میں آتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ دنیا ہے، وہ 40 50 60 سال زندگی گزارتا ہے، اور گزارنے کے بعد جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو آپ یاد رکھنا کہ یہاں سے جانا وہاں کی پیدائش ہے، یہاں کا انتقال اس جہاں کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور ایک بزرگ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا، ابھی کی بات ہے، کہ انہیں کا انتقال ہوا تو دیکھا کہ کسی نے چھوٹا سا بچہ اٹھایا ہے، تو کہا کہ کون ہے یہ؟ کہا کہ یہ ابھی دنیا سے آیا ہے۔ یعنی وہ 70 سال کا انسان مرا، اور جب وہ وہاں پہ گیا تو کہا یہ چھوٹا بچہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہاں کا جانا، یہاں کا ختم ہونا وہاں کا آغاز ہے، یہاں کا اختتام وہاں کا آغاز ہے، اور وہاں کا اختتام پھر نہیں ہے۔ پھر جنت کے اندر پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے خالدین فیہا ابدا، کہ دنیا کے اندر فقط ایک لمحے کے لیے آتا ہے، ایک وقت کے لیے آتا ہے، اور پھر یہاں سے کوچ کر جاتا ہے، لیکن جنت میں جب آئے گا تو پھر وہاں سے کبھی جائے گا نہیں، کبھی جائے گا نہیں۔ تو حضرت عباس سے حضرت عمر نے کہا کہ ہم دونوں میں سے کوئی مر گیا، دنیا سے چلا گیا، تو ہمیں بتائے گا کہ وہاں کیا معاملہ ہوا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، کون کہہ رہے؟ اللہ کے محبوب، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ اللہ تعالیٰ فاروق اعظم کو بناتا۔ کتنے نیک! آپ فرماتے ہیں کہ جس جگہ پہ فاروق اعظم کا نام، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جائے گا، نام، صرف نام، تو کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پہ شیطان وہ علاقہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ سمجھا نہیں بات کی؟ اور کسی کو بیماری ہو اور وہ اس کے کپڑے اگر رات کو سوتے ہوئے خراب ہو جاتے ہیں، ناپاک ہو جاتے ہیں، تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ وہ رات کو سوتے وقت اپنے سینے پہ عمر لکھے۔ کیا لکھے؟ عمر لکھے۔ شیطان اس کو اس بیماری مبتلا ہونے، شیطان اس کے پاس آئے گا ہی نہیں، اس کو یہ بیماری لگے گی نہیں، کہ سوتے وقت اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ سوتا ہے تو اس کے کپڑے پاک نہیں دیتے تو وہ اس کو معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ رات کو سوتے وقت اپنی انگلی کے ساتھ عمر لکھ کے سو جائے تو پھر اس کے کپڑے خراب نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایک شان اللہ نے عطا کی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے انتقال ہوا تو آپ 1 سال کے بعد حضرت عباس کے خواب میں آئے۔ کتنے بولیں؟ کتنے؟ 1 سال کے بعد خواب میں آئے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ عمر اتنی دیر سے؟ میں سمجھا کہ شاید آپ 2-3 دن میں آ کے مجھے بتاؤ گے کیا معاملہ ہوا۔ کہا کہ ابھی فارغ ہوا ہوں، ابھی۔ کس سے؟ حساب کتاب سے۔ کس سے؟
حساب میرے نامہ اعمال کے حساب تھا اور وہ پھنس گیا۔ اللہ نے کہا یہ کہاں سے لی، یہ کہاں؟ دیکھیں ہمارے کپڑے، ہماری چادر، ہمارے ہاتھ کی انگوٹھیاں، ہمارے گھڑیاں، ہمارے بٹن، ہمارے پیسے، ایک ایک چیز کا اللہ حساب ہم سے لے گا۔ یہ کہاں سے لیے، کیسے لیے، آپ بتائیں دے سکتے ہیں؟ حضور کے یہاں پہ بات ہو کے بات کرتا جاؤں، اللہ کے نبی کے پاس صحابی آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حساب کیسے ہوگا؟ حساب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حساب کیسے لے گا؟ حضور نے فرمایا کہ چلو باہر چلتے ہیں۔ عرب کی گرمی اتنی سخت ہوتی ہے کہ آپ ننگے پاؤں عام فرش پہ چل نہیں سکتے، وہ اتنی ٹمپریچر اس کا ہائی ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں 40-50 گرمی پڑتی ہے، ہم کہتے ہیں مر گئے، وہاں تو 60 عام پڑتی ہے، 55-60 عام ہوتی ہے، وہاں گاڑیوں کے انجن سیز ہو جاتے، اتنی گرمی پڑتی ہے۔ اے سی کے بغیر اس حجاز کے اندر دیا نہیں جاتا۔ کوئی بندہ دبئی یا سعودیہ یا عمان وغیرہ میں کام کرتا ہے، اس سے پوچھتا ہے گرمی کیا ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رات کو پانی کو منہ دھونے کے لیے اتنا گرم ہوتا ہے ہاتھ نہیں لگا سکتے، رات کو پانی کو بالٹی میں ڈالتے ہیں اور رات کو جب ہم سوتے ہیں اسی والا کمرہ تو اس کا باتھ روم کھول لیتے ہیں تاکہ وہ اس کی گرمائش ختم ہو، ٹھنڈا ہو تو صبح ہم نہا کے منہ دھو کے جائے۔ اس حد تک گرمی ہوتی ہے کہ آپ ننگے پاؤں چل نہیں سکتے۔ آج بھی گرمی کا عالم اتنا زیادہ ہے۔ حضور سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت حساب کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ چلو میرے ساتھ باہر چلیں۔ سخت دھوپ تھی اور ایک سخت قسم کا پتھر، ایک بڑا گول قسم کا پتھر تھا اور جو دھوپ میں بڑا ہوتا وہ دھوپ میں بڑے بڑے گرم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے جوتے اتارو اور ہر بندہ کھڑا ہو اس پتھر پہ اور اپنے گھر میں جو جو سامان ہے اس کا حساب دے، کیا کیا چیزیں تمہارے گھر میں کیا کیا ہے، فریج ہے، بستر ہے، پیسے ہیں، الماری ہے، جو کچھ بھی ہے۔ تو جو جو صحابی کھڑا ہوتا اور کھڑا ہو کے وہ حساب دیتا اور تپش زیادہ ہوتی، گرمی کی وجہ سے پاؤں رکھنا ممکن نہ ہوتا تو بڑی مشکل کے ساتھ وہ حساب دیتا، اور جس کے پاس زیادہ سامان ہوتا اس کو زیادہ بتانا پڑتا اور زیادہ تکلیف ہوتی۔ کہا روزے قیامت بھی ایسے ہوگا، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، زمین تانبے کی طرح سرخ ہوگی، گرمی کی شدت سے اس دماغ ابل رہے ہوں گے اور اللہ پوچھے گا اب شروع کر، اب بتا۔ اللہ جانتا ہے لیکن تجھ سے پوچھے گا تو نے اتنی زندگی کتنے سال کہاں گزارے، یہ کیا کیا، یہ کمایا، یہ کہاں لایا، تو کہا جو اللہ قرآن میں کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اللہ کا تمہیں سوال ہوگا، تم سے پوچھا جائے گا کہ جس طرح جس کے پاس جتنا زیادہ سامان ہوگا اتنا زیادہ وہ جواب دے گا، جتنا کم ہوگا اتنا جلدی کیا ہو جائے گا، فارغ ہو جائے گا، اتنا جلدی اس سے آسانی ہو جائے گی، اتنی جلدی وہ چھٹکارا پا لے گا۔ تو یہ ہماری زندگی کے اوپر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کو اللہ نے خلیفہ پلاٹ بنایا، آپ کو پوری دنیا آپ کی خلافت کے اندر زمین کی بہت وسعت تھی، آپ اتنے سخت مزاج تھے کہ آپ دین کے معاملے میں سخت مزاج تھے اور اپنی ذاتی معاملے میں بہت نرم مزاج تھے۔ آپ جب تک خلیفہ نہیں بنے تھے تو آپ بڑے رئیسانہ انداز میں رہتے تھے اور آپ کے ڈر سے کوئی بات نہیں کرتا، اور جب خلیفہ بنے اور حضور کے نائب مقرر ہوئے آپ اتنے نرم تھے کہ ایک دفعہ آپ سڑک سے، آپ ایک گلی سے جا رہے تھے، کوئی نابینا شخص تھا، آپ کا پاؤں اس کے پاؤں پہ پڑا، اس نے کہا کہ بھائی اندھے ہو کیا؟ اس نے کہا، اسے نہیں پتا کہ فاروق اعظم جائیں، آنکھیں نہیں تھی، اس نے کہا اندھے ہو کیا، نظر نہیں آتا؟ تو حضرت فاروق اعظم نے رکیوں سے معذرت کی، کہا کہ اندھا نہیں ہوں، غلطی سے لگ گیا۔ آپ بتائیں ہماری طرح کوئی ہوتا اور کسی فقیر کے پاؤں پہ ہاتھ لگ جاتا، کسی غریب کے پاؤں پہ پاؤں رکھ جاتا اور پھر ہمیں پوچھتا وہ اندھے ہو، پھر دستوں گریبان نہیں ہوتے، پوری گلی میں تماشا نہیں لگا ہوتا، وہ مارو کٹائی نہیں ہوتی، کیوں؟ ہم کہتے ہیں یار ہماری عزت، بھائی یاد رکھنا، اگر اس نے سوال کیا، حضرت فاروق اعظم سے کہا کہ اے خلیفۃ اللہ، اس نے آپ سے بدتمیزی کی، کہا نہیں، اس نے تو سوال کیا، اس نے سوال کیا بھائی، جب میں نے پاؤں رکھا اس نے کہا اندھے ہو کہ تمہیں نظر نہیں آتا کہ میرا پاؤں رکھا ہے، اس میں لڑائی کی کون سی؟ یہ سوال تھا، سوال نہیں ہے، یہ تو سوال اس نے پوچھا، میں نے جواب دیا نہیں، اندھا نہیں ہو، غلطی سے لگ گیا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ہمارے روزمرہ معاملات کیا ہوتا ہے؟ آپ یہاں سے بائک لے کے نکلے، راستے میں گلی کے دوسری بائک آپ کے بائک کے سامنے آ گئی، آپ گاڑی لے کے نکلے، ایک گاڑی آپ کی گاڑی کے سامنے آ گئی، وہ کہتے تو پیچھے کر، وہ کہتے نہیں تو پیچھے کر، کہ اسی میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ بھائی ایک بندہ پیچھے کر لے راستہ بن جائے گا، نہ کوئی شیطان چاہتا ہی یہی ہے کہ انسان کو انسان چل رہا ہے، اور صوفیہ فرماتے ہیں آج انسان کا اتنا دشمن ہے کہ جو کام سانپوں کا تھا وہ کام انسان کر رہا ہے، جو کام سانپ کیا کرتے تھے انسان کو زہر ڈالنا، آج انسان کی زبان زہر آلود ہو گئی،
اس کی آنکھیں زیر آلود ہوگی، اس کی باتیں زیر آلود ہوگی، تو بتائیے ہماری روزمرہ معاملات میں یہ نہیں ہوتا؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو کہا کہ نہیں میں اندھا نہیں ہوں، غلطی سے غلطی ہوگی۔ جب بندہ اپنی غلطی مان لے تو پھر بات شروع ہوتی، بولے بات شروع ہوتی، تو کہا 1 سال لگا، 1 سال اللہ نے مجھ سے حساب لیا اور میں حساب کا کتاب دیتا رہا، اور حساب اتنا لمبا تھا کہ میں نہ دے سکا۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت عباس نے پوچھا، آپ فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ اسے ہی معاف کر لو۔ کیا کر لو؟ اسے یوں ہی معاف کر لو۔ بس رب کا فضل ہوا، رب نے معاف کر لیا۔ اگر حساب میں ہوتا تو عمر ابھی تک پھنسا دیتا۔ ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، ہمارے اندر، ہمارے پاس تو عمل ہے ہی نہیں ریاکاری کے سوا، ہمارے پاس تو دکھاوے کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم 2 رکعت نفل پڑھیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ پہ احسان کر لیا۔ بھائی یاد رکھنا کہ وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ ہماری عبادت کو قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے نہیں، وہ تم دیکھتے، ایک طویل حدیث مبارکہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے، بولیں جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم جانتے نہیں۔ اور کہتے ہیں، آپ نے فرمایا اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں، جو میں دیکھتا ہوں، جو میں سنتا ہوں، تم گلیوں میں بھاگ جاؤ، تم جنگلوں میں نکل جاؤ، تم چیخو پکار کرو اور اللہ سے کہو مجھے معاف کر، مجھے معاف کر، مجھے معاف کر، اور اسی طرح تم اپنی زندگی کو گزار دو، تم کھانے چھوڑ لو، تم ہنسنا چھوڑ لو، تاکہ اگر جو میں جانتا ہوں تم جان لو تو تم کم ہنسو زیادہ رو، تم بات نہ کرو، تم کھانا پینا چھوڑ لو۔ لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں، یاد رکھنا اگلا معاملہ بہت سخت ہے اور اس کی تیاری کر لینا۔ اور اس حدیث کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ کاش کہ میں درخت ہوتا اور مجھے کاٹ دیا جاتا، کاش کہ میں کوئی درخت ہوتا مجھے جانور کھا لیتے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی، آپ کے پاس کچی اینٹ تھی، کچی اینٹ، آپ اینٹ اٹھاتے رکھتے، اٹھاتے رکھتے، اٹھاتے رکھتے، اور کہتے کاش میں اینٹ ہوتا اور دنیا میں معاملہ میرا ختم ہو جاتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ بیٹھے تھے، اس حدیث کے بعد آپ چڑیوں کو دیکھا جو درختوں پہ چڑھ رہی ہیں۔ آپ فرمایا کہ اے چڑیا تو کتنی خوش قسمت ہے، کبھی اس شاخ پہ جاتی ہے، کبھی اس شاخ پہ جاتی ہے، تیری کتنی موج لگی ہے، اور تیرا حساب بھی نہیں ہوگا، روز قیامت اس سے پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ پھنسے تو ہم نے ایک ایک لقمے کا اللہ پوچھے گا، ایک ایک نوالے کا پوچھے گا، ایک ایک سانس کا پوچھے گا کہ میری دی تو نے کیا کیا۔ تو یاد رکھنا کہ زندگی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کی داڑھی کے اندر سفید بال آ گئے، آپ کے سر کے اندر سفید بال آ گئے، یا رسول اللہ آپ کیسے بوڑھے ہوئے؟ آپ فرمایا کہ مجھے سورۃ الہود وہ آیتیں جس میں قیامت کا ذکر ہے، جس میں عذاب کا ذکر ہے، جس میں آخرت کا ذکر ہے، ان آیتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ وہ خوف ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آنے کا۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ عائشہ کبھی بھی کسی گناہ کو حقیر نہ جاننا۔ وہ کہنا یہ چھوٹا گناہ، یہ نہیں، گناہ گناہ ہے، گناہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ یہ دیکھو وہ رب بہت بڑا ہے، گناہ کا مطلب رب کی نافرمانی، ہم گناہ کرنے اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ جو شخص ہمارا نافرمان ہو ہم اس سے بات نہیں کرتے، اسے دھتکار دیتے ہیں، اپنے قریب آنے نہیں دیتے۔ اور حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گناہ کو چھوٹا حقیر نہ جاننا، گناہ گناہ ہوتا ہے اور کسی وقت اس گناہ کی عذاب میں تم پھنس سکتے ہو۔ اور پھر ہمارے یہاں، میں نے شروع میں کہا تھا، ہمارے یہاں گناہ کیسے ہوتے ہیں، غلطیاں کیسی، برائیاں معاشرے میں کیسی ہوتی ہیں کہ فلاں بندہ بھی کر رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے، اگر وہ بخشا گیا تو میں بھی بخشا جاؤں گا، اگر وہ بخشا نہ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ سوال یہ، اگر وہ بخشا نہ گیا پھر معاملہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ تو اس لیے رمضان المبارک آنے سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے۔ اللہ ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی کیسے بنے؟ ولی ہوتا ہے نا، ولی کا معنی دوست ہے۔ وہ کہتے ہیں میں رات کا پہر تھا، میں رات کو اٹھا، مجھے پیاس لگی، رات کا پہر تھا تو میں دیکھا چلو پانی پی لوں، تو دیکھا میری چھوٹی سی بچی تھی، بیٹی تھی، وہ اسکول کا کام لکھ رہی تھی۔ میں نے کہا بیٹا 1 بج گیا، سو جاؤ۔ کب ابھی سوتی ہوں، بس بہت ضروری کام ہے۔ کہا میں جا کے سو گیا۔ پھر 2 بجے میری آنکھ کھلی، میں پانی پینے کے لیے اٹھا
تو میں نے دیکھا بیٹی پھر جاگ رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ بھائی ابھی کیوں نہیں سوئی؟ کہا کہ ابو ابھی تھوڑا کام رہتا ہے. کہا کون سا کام ہے کہ جو رات کا آخری پہر چل رہا ہے تجھے نیند نہیں آ رہی؟ تو اتنی فکر مند ہے، اتنی پریشان ہے کہ تجھے نیند نہیں آ رہی، تو کہتی ہے میں کام کمپلیٹ کروں گی اور وہ سارا یاد کروں گی. پھر کہا کہ بات یہ کہ ابو کل ہفتے کا آخری دن ہے. کون سا دن ہے؟ کل ہفتے کا آخری دن ہے. اور ہمارے یہاں ہفتے کے بعد پورے ہفتے کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے. ہماری ٹیچر پورے ہفتے کا ٹیسٹ لیتی ہے اور پھر پوچھتی ہے کہ پورے ہفتے جو پڑھایا اس پہ تو نے کتنا یاد. اگر مجھے یاد نہیں ہوگا تو میری ٹیچر ناراض ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ بولیں. میری ٹیچر ناراض ہوگی. اگر مجھے یاد نہ ہوا مجھے رسوائی ہوگی اپنے دوستوں کے سامنے، اپنے کلاس فیلوز کے سامنے رسوائی ہوگی. میں کس منہ کے ساتھ ان کے سامنے کھڑی ہوں گی؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ میرے سینے کے اندر تیر بن کے پیوست ہوا. میں سوچا کہ یہ دیکھو اس کو ایک ہفتے کے کام کی فکر ہے کہ جو پڑھایا جو کیا اس سے پوچھا جائے گا. اے بندے تو بھی تو ہے، رب کے سامنے پوری زندگی تجھے پیش کی جائے گی، پوچھا جائے گا کہ تجھے میں نے دیا تو نے کیا کیا. تو میں کس منہ سے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا؟ میں کس منہ سے اللہ کی بارگاہ میں سوال دوں گا؟ میں کیسے جواب دوں گا؟ وہ تو ایک کلاس کے حد تک 10 سے 20 25 لوگ ہوں گے، وہاں رسوائی ہمیں برداشت نہیں ہوتی. ایک مجلس کے اندر ہمیں برداشت نہیں ہوتی. ایک طرف ہم کھڑے ہوں گے، کوئی دنیا کھڑی ہوگی. کوئی دنیا کے سامنے جب رسوائی ہوگی، وہ رسوائی سب سے بڑی رسوائی ہے، وہ پریشانی سب سے بڑی پریشانی ہے. ہمیں اس بارے میں اپنے آپ کو خیال رکھنا چاہیے. یہاں سانس ختم ہوا. کویت کے ایک رائٹر نے لکھا کہ جب میں مروں گا کہ سب سے پہلے میرا نام لے لیا جائے گا، میرا سب کچھ لے لیا جائے گا. میں یہاں تک کہ سب انسان جب دنیا سے جاتا ہے مرنے کے بعد سب سے پہلے اس کا نام چھن جاتا ہے. چاہے وہ بادشاہ ہو چاہے وہ فقیر ہو، نام کو ہی لیتا. کہا میت کو لے آؤ، میت کو رکھو. میرے لباس چھین لیا جائے گا. اور یہاں تک کہ جب میرا میت کو لے کے جب مسجد میں لایا جائے گا یا جنازہ پڑھانے کے لیے وہ کہیں گے جنازہ آگے کرو، جنازہ رکھ دو. اور کہا کہ آپ بتاؤ، وہ کہتا ہے میں کتنا بڑا ہوں، میرے جانے کے بعد کائنات کا نظام نہیں رکے گا. میرے جگہ پہ کسی اور کو عہدے پہ رکھ دیا جائے گا. میرے جانے کے بعد میرے مال کو میرے رشتہ دار تقسیم کر لیں گے. میرے جانے کے بعد میرے دوست احباب 2-3 دن مجھے یاد کریں گے. میرے بچے حج مار کے 40 دن سال یاد کریں گے. اور میرا نام و نشان مٹ جائے گا. میرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. بتائیں ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے دادا کے ابو کا نام کیا؟ کسی کو نہیں پتا. بھئی ہمیں تو اپنی دوسری نسل میں سے نہیں جانتے کون ہے. آپ یاد رکھیں ہمارے بعد ہمیں کون جانے گا. تو یاد رکھنا، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا، نام اسی کا رہتا ہے جس نے رب کے نام کو زندہ رکھا. رب نے قیامت تک اس کے نام کو زندہ رکھا. آپ دیکھ لیں نا، آپ دیکھ لیں اولیاء. امام بخاری کو پڑھیں، آپ امام بخاری کا نام سنتے ہیں، آپ امام مسلم کا نام سنتے ہیں، آپ داتا علی حجویری کا نام سنتے ہیں، آپ غوث اعظم کا نام سنتے ہیں، آپ عبداللہ شاہ غازی کا نام سنتے ہیں، آپ شاہ عبداللطیف کا نام سنتے ہیں، آپ لال شہباز قلندر کا نام سنتے ہیں. کون لوگ ہیں بھائی؟ آپ کیا وہ جائیداد والے بادشاہ تھے؟ نہیں نہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے زندگی پر رب کے نام کو زندہ رکھا. رب میں اکثر کہتا ہوں ادھار نہیں رکھتا، رب نے بدلے میں قیامت تک ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے. تو آپ چاہتے ہیں اگر ہماری بات ہو، ہمارا ذکر ہے اور ہمارا ذکر خیر لوگ دعا اب جس بزرگ کا نام لے تو لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بخش دے، ان کے صدقے ہماری مغفرت کر لے. تو کیوں کرتے ہیں؟ کہا کہ رب، جو بندہ رب کا ہوتا ہے، رب کائنات کے دل میں، دنیا کے دل میں اس کی محبت کو ڈال لیتا ہے. تو رمضان المبارک کا یہ دن اور پھر یہ مہینہ آنے والا ہے. تو آج مختصر بات کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا کہ ہم کوشش کریں کہ اپنے اعمال کو درست کریں، اپنے آپ کو صحیح کریں. اور اللہ رب جو ہم سے غلطیاں ہوئی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ معاف کر لے. ورنہ ہمارے پاس عمل نہیں ہے. کسی پنجابی شاعر کا کہ جے میں وے کھاملا ولے کچھ نہیں میرے پلے. آپ جتنی بڑی بات حضرت عمر فرماتے اللہ نے حساب شروع کیا، میں تو پھنس گیا. اللہ نے کہا ایسے ہی معاف کر لو. تو کہا کہ جے میں ویکھا رحمت رب دی بلے بلے بلے. تو یاد رکھنا کہ رب کی رحمت مل گئی تو پھر یاد رکھنا پھر رب ایسی جنت میں داخل کر لے گا. تو رب سے رب کی رحمت کا طلب کرے اور اس ماہ مقدس کے اندر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی اولاد دے، ایسی ہمیں اولاد دے کہ جو تیرا دین پڑھنے والی ہو، تیرا کلام پڑھنے والی ہو، تیرا نام لینے والی ہو. اور یاد رکھنا کہ جس کا اولاد اس کے پیچھے نیک ہوگی، اگر وہ اولاد اپنے والدین کے لیے دعا نہ کرے، اللہ تعالیٰ بغیر دعا کے اس نیک اولاد کا، اگر نیک اولاد سجدہ کرے گی، کہے گی
سبحان ربی العظیم، یا سجدے میں جائے گی سبحان ربی الاعلیٰ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تو پاک ہے، تو بڑا ہے۔ تو جب اس کی اولاد یہاں پہ سجدہ ریز ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو قبر میں جنت کا باغ بنا دے گا، اس کے درجات کو بلند کرتا رہے گا۔ تو اللہ سے ہم کوشش کریں کہ اپنی اولاد کو نیک بنائیں، نیکی کی طرف لائیں، رمضان کے اندر تراویح کے اندر لے کے آئیں اور جس طرح کہ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ وائرس سے، یہ جراثیم ہے، اس سے حفاظت کرے، تو یاد رکھنا کہ یہ وائرس جراثیم جو بھی ہوتے ہیں یہ اللہ کے عذاب ہیں، یہ عذاب کی صورت میں ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت اس طرح کے عذاب پر مسلط کرتا ہے۔ تو یاد رکھنا بیماری سے بندہ نہیں مرتا، اللہ کے حکم سے مرتا ہے۔ آج کی دن اس جمعے کے دن کی برکت سے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو آسمانی زمینی تمام وائرسوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے محبوب کا روزہ بھی دکھائے اور محبوب کی زیارت بھی کروائے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے نسلوں کے اندر تمام آسمانی زمینی آفات سے محفوظ کرے، اور اللہ رب العزت ہمیں مسجد کو آباد کرنے والا بنائے۔ اور یاد رکھنا کہ جو مسجد میں زیادہ آئے گا روز قیامت اللہ تعالیٰ مسجد کو ایسے بنائے گا جیسے نہیں ہوتا سواری، اور کہا جائے گا کہ جو دنیا میں مسجد میں آتے تھے آج بھی مسجد میں جائیں۔ کیا ہوگا؟ آخری بات کہا کہ جو دنیا میں مسجد میں آتے تھے آج روز قیامت سوا نیزے پہ سورج ہوگا اور 50,000 سال کا دن ہوگا۔ کہا کہ وہ لوگ گرمی سے شرابور ہوں گے، لیکن وہ خوش نصیب لوگ جو دنیا کے اندر مسجد میں اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے آتے تھے، تو اللہ رب العزت روز قیامت انہیں فرمائے گا کہ آج بھی مسجد آئے۔ وہ مسجد آئیں گے، مسجد میں بیٹھیں گے اور مسجد انہیں اٹھا کے جنت میں لے کے جائے گی انشاءاللہ۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسجدیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔